نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور پھر اور دیکھیں یود المجرم، چاہے گا مجرم۔ اب یہاں پہ کافر نہیں کہا گیا، دیکھیں آپ، کافر نہیں کہا گیا کہ کافر چاہے گا، مشرک چاہے گا، مجرم۔ یہ کس کا مجرم ہے؟ یہ اللہ کا مجرم۔ اللہ تعالیٰ کے مجرم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا۔ آپ دیکھیں ملکوں کے مجرم کون ہوتے ہیں؟ جو ملک کے قانون توڑتے ہیں ان کو مجرم کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کے قانون توڑے پھر اپنے آپ کو بھی سمجھے کہ ہم بالکل ہم تو نیک ہیں، ہم تو اتنے اچھے ہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہم تو، اور قانون توڑتے جا رہے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ پاک صاف سچے لوگ ہیں؟ وہ بھی مجرم ہی ہیں۔ ہاں قانون ان کو یہاں پہ مجرم کہے نہ کہے مگر وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ اس دن مجرم کہے گا، چاہے گا، اور یود میں اتنی شدید چاہت ہے نا، اتنی شدید خواہشات، کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یعنی ڈیزائر کرے گا وہ۔ کیا اب اس کے لیے میں ورڈ لے کر آؤں جو کہ یعنی بہت شدید اس کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ کاش ایسا ہو جائے۔ وہ کوئی ایسے اوپر سے نہیں کہہ رہا، وہ دل سے چاہ رہا ہے۔ کیا چاہ رہا ہے؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ اکبر، کاش فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو۔ آج کوئی چور ڈاکو گھر میں گھس آئے اور وہ پستول سامنے رکھتے تو ماں کھڑی ہوئی ہے تو کیا کرے گی؟ بچے کو آگے کرے گی یا پیچھے چھپائے گی؟ اپنے سارے بچوں کو اپنے پیچھے چھپا لے گی، کہے گی مجھے مار دو، میرے بچوں کو کچھ نہ کہ۔ لیکن وہ کیا دن ہوگا جس دن انسان اپنی اولاد کو سامنے دے دے گا، اللہ اس کو جھونک دے اور مجھے عذاب سے بچا لے۔ وہ کیا دن ہوگا؟ اس دن کی ہولناکی کو ہم تو آج ذرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بچہ بیمار ہو جائے، ماں باپ کہتے ہیں اللہ یہ بیماری ہمیں لگا دے، ہمارے بچے کو بچا لے۔ لیکن وہ کیا دن ہوگا جس دن ماں باپ خود کہیں گے اللہ یہ ہمارے بچے ہیں نا، اللہ ان کو لے لے، یہ آگے کریں گے، ہمارے بچوں کو اللہ لے لے لیکن ہمیں چھوڑ دے۔ ایسے ہی نہیں جو اسلاف کہا کرتے تھے وہ ایسے ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جو سمجھ گئے تھے نا کہ یہ عذاب کیا ہے، جو سمجھ گئے تھے کہ وہ دن کتنا مشکل ہے، تو وہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی مددگار مل جائے تو میں رات کے وقت بصرہ کے مینار پہ منادی کروں جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، لوگوں جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو۔ کہ کتنا مشکل ہے وہ ٹائم کہ انسان اپنے بچوں کے لیے یہ کہہ دے، یعنی تصور کر سکتے ہیں ہم اس بات کو؟ دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے بچوں کو سامنے اپنی آنکھوں کے لے کر آئیں وہ سوچیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی جو سویئر پکچر ہے اس وقت کی کہ تم یہ سوچو کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ اگر انسان یہ کہنے پہ تیار ہو جائے تو وہ کون سا یہ ایسی چیز ہوگی اس کے سامنے کہ جو اس سے یہ بھی کہلوا دے گی۔ اور اللہ میرے بچے اگر نہیں کافی نا تو وہ صاحبتی ہی وہ آخری، اللہ میری بیوی کو بھی، اور بیوی کے لیے ہسبینڈ، یہ دونوں کے لیے، اور میرے بھائی کو بھی۔ اور یہاں پہ وہ بیوی نہیں ہے کہ انسان مطلب دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بیوی سے تنگ ہے تو ٹھیک ہے، بیوی مر جاتی ہے تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، بیوی کے اوپر کوئی مشکل آئے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ بیوی نہیں ہے، یہاں پہ زوج نہیں کہا گیا۔ سبحان اللہ، لک ایٹ دا ورڈنگ آف قرآن
کہ یہاں پہ زوج نہیں کہا کہ ورنہ ہر جگہ بیوی کے لیے زوج آ جاتا ہے، صاحبتی ہی، اور اس کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں بیوی. صاحب کون ہوتا ہے؟ ہاں صاحب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ ہم کہتے ہیں. ہاں ساتھی، یعنی یہ دنیا میں اس کی ساتھی تھی، اس کی دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اس کی خوشیوں کی ساتھی تھی، اس کی کمپنی میں انجوائے کرتا. ساتھی سمجھتے ہیں جس کے ساتھ جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں. یہ وہ کڑوا رشتہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ وہ نہیں ہے کہ اس کو کہہ رہا کہ چلو اس کو ڈال دیا جائے، مجھے پرواہ نہیں. نہیں، یہ وہ ساتھی ہے جس کے ساتھ اس کو مزہ آتا تھا. ان کی شادی بیسٹ شادی تھی، ان کا ریلیشن شپ بیسٹ ریلیشن شپ تھا. لوگ ان کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ مثالی جوڑا ہے. یہ وہ ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری ساتھی کو، میری بیوی کو ڈال دے یا اللہ، میرے بھائی کو. اور دیکھیں عورتیں اپنے میکے کی اس کے اوپر بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں. آخری سے مطلب یہاں پہ سبلنگز ہیں، اللہ میرے بہن بھائیوں کو بھی ڈال دے. وہ بہن بھائی جن کے دنیا میں اپنے شوہروں سے لڑ پڑتے ہیں، یہ میرے بہن بھائی کو کیوں کچھ کہا. اور بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو، ان بھائیوں کو بھی ڈال دے. اور یہاں پہ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ ماں باپ کی نہیں بات کی. کیوں نہیں ماں باپ کی بات آئی؟ آپ کو کچھ ذہن میں آتا ہے؟ یہ ماں باپ کی کیوں نہیں کہی گئی؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے تو ماں باپ کے بارے میں فرمایا دنیا میں کہ ان کا احسان مانو اور ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو. اس لیے اللہ کے سامنے ماں باپ کو کیسے پیش کر دوں؟ ہاں یہ میرے بچے تو میرے ہی بچے ہیں نا، میری بیوی تو میری ہی بیوی ہے، یا میرا شوہر تو میرا شوہر ہے. یا بچوں پہ انسان سوچتا ہے نا کہ میری ملکیت ہے اور یہ میری ایک قیمتی چیز ہے. سب سے پہلے اپنی قیمتی چیز کو دے گا کہ چلو اس طرح ہی بچ جاؤں. اگر نہیں یہ کافی نہیں ہے، بیوی بھی جائے. یہ کافی نہیں ہے، گھر والے میکے والے بھی جائیں سارے. یہ کافی نہیں ہے تو وہ فصیلتی ہلتی تو بھی اپنے کنبے کو جو پناہ دیتا تھا اس کو، یعنی اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی جن کی طرف وہ سپورٹ کے لیے دیکھتا تھا، جن کی طرف کبھی کوئی مسئلے زندگی کے آتے تو آپ کو پتا ہے نا، دور کے رشتہ دار بھی پھر ہیلپ کرتے ہیں کہ چلو کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے تو وہ بھی پوچھنے آ جاتے ہیں، دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو پناہ دیتے تھا اس کو، وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی اللہ ان کو بھی ڈال دے. ان سے بڑی محبت تھی، کزنز کے ساتھ بڑا اچھا لگتا تھا. اللہ اکبر. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ یہ بھی کافی نہیں ہے نا مجھے بچانے کے لیے؟ یہ بھی فدیہ کافی نہیں ہے نا؟ تو اور لے لے اللہ، جو جتنے یہ سب لوگ کھڑے ہوئے نا ان سب کو ڈال دے. ثم ینجی، پھر بچا لے اس کو. یعنی وہ بندہ کہے گا، چاہے گا، یہ بات، یہ اس کی چاہت کی بات کہی جا رہی ہے. یہ پوری نہیں ہو سکتی، وہ جانتا ہے نہیں پوری ہو سکتی. سب دنیا جتنی مخلوق کھڑی ہے یہ ساری جہنم میں چلی جائے، بس میں بچ جاؤں. یہ سوچے کہ وہ ہر ایک کو جھونکنے کو تیار ہو جائے. اس میں اس کے سارے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہیں، اس کے جتنے جاننے والے بھی ہیں، اس کے استاد بھی ہیں، اس کے شاگرد بھی ہیں، اس کے سب اللہ سب جائے، مجھے بس بچا لے. نفسی نفسی، یہ وہ دن نفسی نفسی کی جب پکارو گی کہ بس میں بچ جاؤں. ہائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن حاملہ کا حمل گر جائے گا، جس دن دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ دے گی، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا. وہ کتنا شدید دن ہے لوگوں، اس دن سے ڈرو. سے سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. تو وہ تو بھاگے گا، وہاں پہ بھاگنے کی بات ہے، ان سے دور بھاگے گا کہ یہ نہ مجھے دیکھ لے، وہ نہ مجھے دیکھ لے. یہاں پہ ان کو عذاب میں جھونکنے کی بات ہے. یہ ان کو ڈال دے جہنم کے اندر، یا اللہ ان کو ڈال دے جہنم میں، یا اللہ مجھے بچا. لک ایٹ دی ڈیسپریشن. اس کی کس قدر ڈیسپریشن ہوگی کہ وہ ہر چیز دینے کو تیار. اس کو کہا جائے تمہیں زمین بھر کے سونا مل جائے تو وہ دے دو گے؟ کہے گا وہ بھی دینے کو تیار، سب کچھ دے دوں گا، اتنے پیارے رشتے بھی دے دوں گا. اب کیا نہیں اس کو ہوگا کہ یہ جلیں گے تو کیا ہوگا، میں جل جاؤں یہ نہ جلے؟ نہیں.
تو سوچیں کہ انسان انہی پیارے رشتوں کی خاطر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، لیکن یہی پیارے رشتے اس دن کیسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. لوگ کہیں گے جھونک دو اس کو، جھونک دو اس کو. اور پھر انسان دوسری طرف ہو کے دیکھے، اس دن اگر کوئی سزا کسی کے اوپر نافذ کرنے کا حکم آ گیا تو انسان انہی رشتوں سے جان چھڑائے گا. پھر آج کیا انہی کی خاطر گناہ کرو گے؟ انہی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کیا ان کی خواہش اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی خاطر جہنم بھی لینے کو تیار ہو جاؤ گے؟ ایک عذاب سے بھی نہیں، یہاں پہ تو بھی جہنم کی بات ہی نہیں آئی. من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے. اس دن کا عذاب چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بھی عذاب ہوں گے. عذابوں کی بھی لیولز ہیں. جہنم نہیں کہا گیا، لیکن کوئی عذاب بھی اس دن سہنے کے قابل نہیں ہے. سب سے ہلکا عذاب تو ہوگا جس کے پیروں کے میں جوتیاں ہوں گی، جن کے تسمے آگ کے ہوں گے، اس سے ہی اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، وہی نہیں اس سے برداشت ہوگا. تو وہ کہتا ہے میں کوئی عذاب نہیں لے سکتا آج کے دن، عذاب سے مجھے بس بچا لیا جائے، مجھے کوئی عذاب نہ ہو. تو کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں اپنے بچوں کی خاطر میں چھوٹا عذاب سہ لیتی ہوں، ایسا کوئی نہیں کہے گا. پھر یہاں پہ کیوں سودے کرتے ہو عذاب کے؟ اسی اولاد کی خاطر، انہی بہن بھائیوں کی خاطر، انہی لوگوں کی خاطر. اس دن تو سارے فصیلہ کو دینے اور جتنے من فی الارض جميعا کو دینے کو تیار ہو جاؤ گے. آج انہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی ہم نے اپنی زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں صرف کہ لوگ خوش ہو جائیں، بس لوگوں کی نظروں میں ہم جج جائیں، بس لوگ ہمیں پسند کرنا شروع کر دیں، بس لوگ ہماری تعریفیں کر لیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے یا اللہ. اب اس کے بعد اتنی بات کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں آگے بڑھانے کی. کلا انہا لظی، ہرگز نہیں. وہ یہ خواہش کر رہا ہے نا تو اس کو کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، تمہاری یہ خواہش تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسی خواہش ہے لا نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں پوری ہوگی. انہا لظی، یہ تو اب یہ جو آگ ہے یہ تو شعلے والی آگ ہے جس میں کوئی دھواں بھی نہیں ہے. نزاعۃ للشوا، جو کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو. شوا کا میں نے جیسے بتایا بہت سے معنی کیے گئے. منہ کی کھال بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، اس سے مراد کلیجہ بھی لیا گیا. یعنی ایسی آگ ہوگی جو نزاعت، نزا کہتے ہیں نا کہ سختی سے کھینچ لینا، جیسے کہتے ہیں نا نزا کی حالت، تو سختی سے کھینچ لیتی ہے. کہ کیا کھینچتی ہے؟ یعنی امیجن کیا کھینچتی ہے. لشوا کا معنی کیا ہے؟ میں نے آپ کو جو 3 معنی بتائے. ہاں، کس چیز کو چاٹ جاتی ہے یہ آگ؟ کھینچ لے جاتی ہے منہ کی سکن کو. منہ کی سکن کھینچ لی جائے تو اس بندے کی کیا شکل ہوگی. اور ہاتھ پیر، یعنی وہ اس کا شعلہ ایسا ہوگا، لظا ہوگا نا، وہ ایسا ہوگا کہ شعلہ آتے ہی انسان کے ہاتھ پیر جیسے اس نے کھینچ لیے کہ ہاتھ پیر ہی نہیں ہے ساتھ، اس کے لمب سے اس کو محروم کر دیا. اور تیسری چیز کلیجہ، یعنی کلیجے کو کھینچ لے گی، یعنی اتنی اندر تک چلی جائے گی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، ہے نا، کہ وہ دلوں تک چلی جاتی ہے وہ آگ. وہ ایسے نہیں کہ باہر رہے گی، وہ اندر سے کھینچ کے لے آئے گی. اللہ اکبر. تدعو من ادبر، وہ پکارے گی اس کو جس نے پیٹھ موڑی. وتولا، اور جس نے اپنا رخ دوسری طرف کر دیا. تولا سے معنی مطلب ہے کہ پیٹھ موڑی، منہ موڑا تو ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن تولا سے معنی یہ ہے یہاں پہ یعنی پیٹھ موڑی پھر کسی اور چیز میں لگ گیا، پھر کسی اور کام میں لگ گیا. یعنی یہ اس کے لیے جب اس کو اللہ کا پیغام دیا گیا، اس حق اس تک پہنچ گیا تھا، ایسا نہیں تھا اس کو پتا نہیں تھا. یہ وہ نہیں ہے جو بیچارے کوئی مطلب اگنورینٹ تھے، انوسینٹ لوگ بیچارے، ان کو پتا ہی نہیں تھا. نہیں، ان کو پتا تھا. جب پتا چلا تو ان کا آگے سے ریاکشن کیا تھا؟ انہوں نے پیٹھ موڑ لی.
اور انہوں نے کیا کیا؟ تولا، یعنی پھر کسی اور چیز میں رکھ گئے، پھر اپنا رخ کسی اور طرف کر لیا، یعنی رخ کسی اور طرف کرنے کے لیے آ گیا، یعنی دنیا میں لگ گئے، رخ اور چیزوں کے اندر اپنا کر لیا، اس حق سے تو دور ہو گئے، اس سے تو ادبارہ تھا، اس سے تو پیٹھ موڑ لی، پھر دوسری چیزوں میں مائل ہو گئے، برائیوں کی طرف لگ گئے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ ادبارہ علی الحق و تولا الی الباطل، حق کی سے انہوں نے منہ پیٹھ موڑی اور کس طرف منہ کر لیا؟ باطل کی طرف بڑھ گئے، وہی پھر اپنی چیزوں میں لگ گئے جن میں پہلے تھے۔ وجمع فاوعى، اور جمع کیا پھر سمیٹ کے رکھا، یعنی ان کو مٹیریل کی دوڑ تھی، اسی مال کو، انہی چیزوں کو جمع کرتے رہے اور سمیٹ کے رکھتے گئے۔ انسان سمیٹ کے کب رکھتا ہے؟ جب اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا جانا ہے یہاں سے، تو یہی رہنا ہے، ابھی تو بڑی لمبی عمر پڑی ہے، تب وہ سمیٹ کے رکھتا ہے۔ تو وہ ایسا نادان تھا کہ بس جمع ہی کرتا گیا، اور میں نے آپ کو وعایا بتایا نا کہ منہ اوپر سے بند کر دینا بوتل کا، یعنی پھر کسی کو دینا بھی نہیں ہے، سمیٹ کے جمع کرتے ہی رہنا، جو مال جمع کرتا ہے یا اور دنیاوی انہی چیزوں کی ہرس میں لگا رہتا ہے، انہی کو جمع کرتا رہتا ہے، کسی صحیح جگہ پہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ برتن کو جیسے اوپر سے بند کر دینا یا بوری کو بند کر دینا، بس مال بھی بند کر کے رکھا ہوا، کسی کے کام نہیں آ سکتا، کہیں خرچ نہیں کرتا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، پھر بتایا کہ انسان کی نیچر کیا ہے، کہ نیچر اس کی کیا ہے اصل میں، ہاں اس پہ قابو پالے تو الگ بات ہے، مگر اس کی نیچر کیا ہے؟ خلق کا پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا خلقنا نہیں فرمایا، خلق کا، اس میں یہ پیدا کی گئی ہیں چیزیں کہ یہ چیز اس کے اندر ہے۔ جب خلق نہ کہا تو پھر آسانی تقویم کہا، بڑا اچھی اس کو ہم نے تخلیق بنایا، بڑی اچھی اس کو ہم نے مخلوق بنایا۔ انسان آسن تقویم تک بھی پہنچ سکتا ہے اور حلوہ بھی رہ سکتا ہے۔ حلوہ کیا چیز ہے؟ انسان کو پیدا کیا گیا حلوہ کہتے ہیں جو بے صبرا ہو، بے قرار، جلدی سے بس غم میں آ جانے والا، تنگ دل، جلد باز، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ جلدی غصے میں آ جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تھوڑ دلا، تنگ دل، کم ہمت، برداشت نہیں ہے اس کے اندر بالکل بھی، فوراً ریئیکشن شو کرتا ہے، یہ حلوہ ہے۔ سیلفش کہہ سکتے ہیں یا کیا اس کو کہیں گے، سیلف ایبزاربڈ جو ہوتا ہے بس۔ تو انسان کی حالت ہے کہ وہ حلوہ ہے۔ حلوہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا، حالہ سے ہے تو یہی کرتا رہتا ہے، پھر وہ کہ بس ہڑ دلا سا ہی ہے، بے صبرا ہے، ہر وقت اینکشس، ہر وقت نروس رہنا۔ اب اس کی تفسیر جو ہے اس ورڈ کی، یہ اگلی 2 آیتوں میں آ رہی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ تفسیر ہے اس کی کہ آپ نے اگر سمجھنا ہے نا حلوہ کیسا ہوتا ہے، تو جب اس کو مس کرتا ہے، یعنی ابھی پورا آیا نہیں، ابھی بس چھوا ذرا سا تو جزوع، گھبرا اٹھتا ہے، وہ پینک ہو رہا ہے، وہ فریک آؤٹ ہو رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایسے اس کو بس مطلب صبر کے الٹ سمجھ لیں بات کریں تو وہ اس کا معنی ہوگا، برداشت چھوڑ دیتا ہے نا، ذرا سی بھی ڈسٹربنس ہو، یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں تو اس کی تصویر بتائی گئی کہ گھبراہٹ کے مارے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، شور مچائے رکھتا ہے، یعنی ذرا سی تکلیف کے اوپر جلدی سے گھبرا اٹھنا، حوصلہ چھوڑ دینا، کوئی توکل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپے سے باہر ہونا شروع ہو جانا، رو کے ہلکان ہو جانا، بھئی کیا بات ہو گئی، چھوٹی سی بات ہے اس کے اوپر یہ حال ہو گیا۔ اور آج تو اکثریت کا ہماری یہی حال ہے، اکثریت کا، یعنی شاید اس لیے کہ ہم بڑے نازوں پلے میں ہیں، اس لیے شاید کہ ذرا سی بھی ہوتی ہے نا، ذرا سی بھی ہمیں لگے بھی کہ اس سے ہمیں کوئی تکلیف، ایسا ہو گیا، ہو یہ ہو گیا،
وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کے اوپر کوئی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا. رونے دھونے شروع کر دینے اور بس گرنا شروع کر دینا, اور اس کو فون اور اس کو یہ, اور ساری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ بھئی اتنی سی بات کے پر. حوصلہ صبر کہاں چیز چلی گئی, کچھ نہیں اس کا پتہ. گھبراہٹ کے مارے سب کو پریشان کر دینا. فَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اس کو پہنچتی ہے کوئی خیر, وہ بھی پہنچتی نہیں ہے, چھوتی ہے. ابھی خیر ذرا ہی آئی ہے, ابھی اس کو ذرا مطلب چھوا ہی ہے, اس کو تھوڑی سی ملی ہے, تو پھر کیا کرتا ہے؟ خیر سے یہاں پہ خاص طور پہ مراد ہے مال. تھوڑا سا مال مل گیا اس کو, یا اگر ویسے خیر کا معنی لیا جائے کہ یعنی اس کو کوئی بھی بھلائی کی چیز ملتی ہے تو فوراً من ہوا. بس پھر کیا ہوتا یہ ہے کہ کسی کو بھی نہ ملے, میرے پاس ہی رہے, سب سے روک لیتا ہے, کسی کو دیتا نہیں ہے, کسی پہ نہ خرچ کرتا ہے, نہ کہتا ہے کسی کو پتا چلے, کسی اور کو بھی نہ مل جائے, میں ہی بس لے کے رہوں, اور اپنے اوپر ہی کریڈٹ لیتا ہے, بس میں ہی اتنی انٹیلیجنٹ تھی, میں نے ہی بس ایسا کر لیا, میں نے یہ, یعنی پھر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہی ہے. پھر دوسرا ایکسٹریم ہے, یعنی خیر ذرا سی بھی مل جائے نا, اس کے پر بھی آپ سے باہر ہو جاتا ہے, اس کے پر بھی روک روک کے رکھتا ہے کہ خیر کسی اور تک نہ پہنچنے پائے, بس مجھ تک رہے. آپ دیکھ لیں, یہ بھی ہم میں سے اکثریت کا ہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کر دے کہ شر پہنچتا ہے تو واقعی پہنچتا نہیں, غلط ورڈ ہے, شر چھوتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے. کوئی ذرا سا بتا دے کہ مطلب اس وقت کچھ ایسا ہو گیا ہے, یا کوئی آپ کو بات پتہ چلتی ہے, اسی وقت آپ سے باہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف کوئی خیر ملتی ہے تو کہتے ہیں بس خیر اپنے لیے سمیٹ لوں. بس 1000 دفعہ ہمیں کوئی خیر کی چیز پتہ چلے بھی تو کہتے کسی کو نہ پتہ چل جائے. کسی کو نہیں دینا چاہتے, کسی کو دینا تو دور کی بات ہے, کسی کو وہ راہ بھی نہیں بتانا چاہتے کہ اس کو بھی جا کے کہیں یہ خیر نہ مل جائے. کسی کو وہ اچھی بات بھی نہیں بتاتے, اچھا مشورہ بھی نہیں دیتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو بھی کوئی خیر وہ بھی پالے, میرے مشورے پہ عمل کر کے کہیں اس کو بھی کچھ اچھائی نہ مل جائے. خیر کو روک لینے والے, منع کرنا مطلب کیا, منوع ہے کیا, یعنی بخیل ہے نا اس کے اندر کہ بس میرے تک ہی رک جائے. اور جزا فضا کرنا, شور مچا دینا, ہمت ہار دینا, بے صبری دکھانا, نروس اینکشس ہو جانا, یہ سارے گھبرا اٹھنا جزوہ میں, میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اب کیا ہوگا, اب بنے گا کیا, اب یہ ایسے کرنے لگتا ہے, گھبرا اٹھنا فوراً. تو یہ انسان میں کمزوری ہے. اب انسان کہتا ہے اچھا اگر میں خلیقہ ہی ایسے ہوں, اگر میں پیدا ہی ایسے کیا گیا ہوں تو میرا کیا قصور ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کے اندر ہے, لیکن انسان ان میں سے نکل سکتا ہے, انسان کوشش کر سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ انسان قابو پا سکتا ہے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.